سورۃ فاتحہ سے کام لینے کا طریقہ۔ سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن بنانے کا طریقہ۔ ہر لا علاج بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ۔ آج کا انتہائی آسان اور لاجواب عمل ہے، اور میں پورے چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو میرے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرے گا، اگر اس کا ہر ناممکن کام نہ ہو یا اس کی ہر لا علاج بیماری جڑ سے ختم نہ ہو، تو اس کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ اتنا زبردست اور پاورفل یہ وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام مشکلوں کا حل ہے۔ تو چلتے ہیں اس سورۃ فاتحہ کے عمل کی طرف، اور ایک بار پھر میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میرے طریقے کے مطابق آپ سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالیں اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کریں اور اس سے کام لیں۔ اگر آپ کا کام نہ ہوا تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالنے کے طریقے کی طرف۔ سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ نے جمعرات 9 چندی جمعرات والے دن سے سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالنے کو شروع کرنا ہے۔ پرہیز آپ نے لازمی کرنے ہیں، جس طرح بتا رہا ہوں اسی طرح کریں۔ اگر آپ کا کام نہ ہوا تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ 9 چندی جمعرات والے دن اپنے آپ کو پاک صاف کر کے وضو کر لیں، اور ایک خالی کمرے کا انتظام کر لیں جس میں کوئی بھی سامان وغیرہ نہ ہو اور کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو، اور اپنے کپڑوں پر آپ نے خوشبو لگانی ہے، پرفیوم نہیں لگانا، اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ عطر وغیرہ کوئی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، گلاب یا چنبیلی کا عطر لے لیں آپ، وہ آپ نے اپنے کپڑوں پر لگا لینا ہے، اور آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جانا ہے 2 زانو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد، اور اس عمل کی زکوٰۃ نکالنے شروع کر دینی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ نے اس میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں 7 بار۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو 21 دن کرنا ہے۔ 21 دنوں کے اندر اندر آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، آپ نے اس کی زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی بھی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باطنی آنکھ روحانیت وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں پرہیز یہ ہے کہ کمرہ اکیلا ہو، آپ ادھر بیٹھیں اکیلے، خوشبو وغیرہ استعمال کریں، اگربتی کا استعمال کریں، اور جتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اتنے دن آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی گوشت نہیں کھانا، آپ نے انڈا نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانی، اور اپنی بیوی وغیرہ سے ہم بستری بھی نہیں کرنی، اور جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا، اور 5 وقت کی نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 21 دنوں میں اس کی زکوٰۃ نکال لینی ہے۔ اب آپ اس کے عامل ہو چکے ہیں، اب آپ کو دوبارہ اس طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ نے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف اور صرف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے قابو میں رکھنے کے لیے۔ جب آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال لی ہے، اور اب آپ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 11 بار پڑھیں گے، اور اب آپ نے اس سے کام لینا ہے۔ تو کام آپ کس طرح لے سکتے ہیں، اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ اگر آپ نے کسی بھی لا علاج بیماری کا علاج کرنا ہے تو سورۃ فاتحہ کو 1 بار کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لیں کالی سیاہی سے، اور اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ نے فوٹو کاپی کروا لینی ہے۔ عام سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے، اس کو بالکل چھوٹے سے ٹکڑے پر آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا ہے، اور پانی کی 1 بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ تو اکیلے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں،
درود ابراہیمی اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کے اس پانی کی بوتل پر پھونک مار دیں اور اس تعویذ پر بھی پھونک مار دیں۔ اب تعویذ کو فولڈ کر کے آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے اور پانی اسے صبح شام 11 دن پلانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ اور پانی کی برکت سے ہر قسم کی لا علاج بیماری، شوگر، کینسر، بلڈ کینسر، کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری ہو جسے ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، انشاءاللہ عز و جل 11 دن کے اندر اندر ہر قسم کی لا علاج بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے مقصد کے لیے، ایسے کام کے لیے کرنا ہے جو آپ کا نہیں ہو رہا، مثلا آپ نے جاب وغیرہ میں ترقی حاصل کرنی ہے، یا آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پر کوئی اور کسی قسم کی رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی بھی جائز مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ نے 1 عدد سورۃ فاتحہ لے لینی ہے، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی، چاہے خود لکھ لیں، کسی سے لکھوا لیں، یا آپ فوٹو کاپی لے لیں، اور پاک صاف ہو کے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور آپ نے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کے اس کاغذ کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں، اور اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں سورۃ فاتحہ کے وسیلے سے۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ نے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 7 دنوں کے اندر اندر آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کا ہر جائز مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا انتہائی آسان اور لاجواب عمل۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ باقی میرا کوئی بھی کسی قسم کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور یوٹیوب چینل ہے، اور نہ ہی میرا کسی اور قسم کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اس لیے آپ نے دھوکے باز، جھوٹے اور فراڈی عملوں سے بچ کر رہنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، آپ کو کسی قسم کا عمل چاہیے، تو آپ نیچے کمنٹس کر دیں، میں اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ باقی اس کے علاوہ میرا کوئی بھی پرسنل کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں دیا کیونکہ میں آپ لوگوں سے پیسے کمانے نہیں آیا، آپ کو ہر چیز فی سبیل اللہ بتانے آیا ہوں، اور وہ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی۔ اگلے عمل تک مجھے دیجیے اجازت۔ میں آپ کا دوست، ماہر عملیات، اسلامی وظائف ٹیچر، قاری محمد عمر۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔